یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ انسان لا علمی اور جہالت میں ایسا قدم اٹھائے جس پر بعد میں انسان کو شرمندگی ہو۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا ہے اور اپنے بھائی کے بارے میں اپنے دل کے اندر بدگمانی پال لیتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ دو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یا دو جماعتوں کا آپس میں لڑنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور دنیا کا کوئی مذہب یہ تلقین نہیں کرتا، صرف اسلام ہی یہ واحد مذہب ہے جو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ آپ کے ہاں کسی طبقے کو کسی دوسرے طبقے پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی عربی کسی عجمی پر فضیلت نہیں رکھتا، کوئی گورا کسی کالے پر کوئی تفاخر نہیں رکھتا، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور ہاں اگر کسی کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ سکتی ہے یا کسی کا کوئی مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا، جیسا کہ اگلی آیات کے اندر ہم پڑھیں گے بھی۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے یہ بات بھی سامنے رکھی کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اہل ایمان کا کام یہ ہے، دوسرے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں۔ اور اگر ایک جماعت صلح کی طرف نہ آئے، زیادتی اور فساد کا راستہ اختیار کرے، تو پھر سب کے سب ایک سائیڈ پر ہو کر اس دوسری لڑنے والی زیادتی کرنے والی جماعت کو مجبور کریں یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان لیں۔ اور اس میں یہ بھی یاد رہے کہ بندے کی نیت اصلاح کی ہو۔ بندہ جب کسی جماعت سے لڑ رہا ہو یا کسی سے اختلاف کر رہا ہو تو اس کی نیت اصلاح کی ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بار بار آیت نمبر 9 کے اندر یہی لفظ استعمال کیا، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، تم ان کے درمیان صلح کرواؤ، ان کی اصلاح کرو۔ اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کہے کہ یہ کفریہ کام ہو گیا۔ انسان پر لازم یہ ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد قدم اٹھائے، اور اگر وہ یہ دیکھے کہ میرے اندر صلح کروانے کی ہمت نہیں یا میری کہیں پر بھی نہیں سنی جائے گی تو وہ اس فتنے سے، اس فساد سے الگ تھلگ رہے، کنارہ کش ہو کر رہے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کا اختلاف چل رہا تھا تو صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اس فتنے سے الگ تھلگ تھے، وہ اس فتنے کے اندر آئے ہی نہیں، جیسے سیدنا سعید بن زید، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا محمد بن مسلمہ، اور ایک لمبی فہرست ہے جن کی تعداد تقریباً 10,000 صحابہ کے لگ بھگ پہنچتی ہے جنہوں نے اس فتنے کے اندر حصہ نہیں لیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو یہ اعزاز اور رتبہ دیا کہ انہوں نے ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کروائی، اور یہ وہ نمونہ ہمارے لیے مرتب ہو گیا کہ جس کی روشنی میں ہم اپنے آپس کے اختلافات کو دور کر سکتے ہیں۔ سو اللہ رب العالمین نے یہ احکامات دینے کے بعد کہ دونوں جماعتوں میں صلح کرواؤ، انصاف سے کام لو، پھر اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کن بات ہے وہ ہمارے سامنے رکھی کہ یہ صلح کروانے کا کام کیوں ہے؟ اس لیے انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر دو بھائیوں کا آپس میں سوچ کا، نظریے کا، عمل کا اختلاف واقع ہو جاتا ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، تم دونوں لوگوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اور جو لوگوں کی صلح کا کام کرتا ہے، جو لوگوں کی صلح کا کام کرتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل کام یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کو فروغ دیا جائے، لوگوں کے درمیان صلح کروائی جائے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اصلاح اور صلح تبھی ہو سکتی ہے جب ہم آپس کی مشترک باتوں پر کم از کم اکٹھے ہو جائیں۔
جو ہماری آپس کی مشترک باتیں ہیں، جو کامن باتیں ہیں، آپ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، میں بھی اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ اس سے اگلا قدم یہ ہے کہ جن باتوں میں اختلاف ہے ان کو بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کی جائے، یا قائل کر لیں یا قائل ہو جائیں۔ اور اگر کوئی بندہ نہ قائل ہوتا ہے نہ قائل کرتا ہے تو پھر اختلاف کو وہ رنگ نہ دیں کہ جس کی بنا پر اختلاف فساد کی شکل اختیار کر جائے۔ دنیا کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، بہت ساری آراء اور نظریات ہیں۔ ایک مسلمان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ فساد سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اختلاف کی راہ پر نہ چلائے، اور اگر وہ کسی چیز میں اختلاف رکھتا ہی ہے تو دوسروں کے سامنے اس کو پیش کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام، ان کی رائے ایک مسئلے میں اور ہوتی ہے، لیکن کبھی انہوں نے اس کو ممبر پر یا عوام کے سامنے بیان نہیں کیا کہ لوگوں میں اختلاف نہ پڑ جائے۔ وہ اپنی ذات تک اس کو محدود رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو حق پر قائم رکھنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ اس قدر عظیم بات ہے کہ اگر ہم اس کو اس کے حقیقی معنوں کے اندر جا کر سمجھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا، میرا ہمسایہ، اور میرے آگے میرے گھر کے سامنے رہنے والا، پیچھے رہنے والا، دائیں بائیں، اور میری دکان کے جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، یہ سب کے سب میرے بھائی ہیں، اور ان کا رتبہ اللہ کے ہاں اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ نے ان کو میرے بھائی بنا دیا ہے۔ کس بنا پر؟ صرف کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ دنیا کے اندر کہیں پر بھی آپ کسی بھی کونے کے اندر چلے جائیں، آپ مشرق سے اٹھ کر مغرب میں چلے جائیں، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ آپ کا بھائی ہے، اور آپ پر لازم ہے آپ اس کی جان کی، اس کے مال کی اور اس کی آبرو کی حفاظت کریں۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو، تو انسان اسے 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے کہ میں نہ صرف تمہارے مال، تمہاری جان اور تمہاری آبرو کا میں اپنے آپ کو ضامن بناتا ہوں کہ میں اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالوں گا، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں میں کسی کو تمہاری طرف آنے بھی نہیں دوں گا۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، جس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اس کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین سود یہ ہے، سب سے بدترین اور گندا قباحت والا سود یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت کو رگیدنا شروع کر دے، اس کو بے عزت کرنا شروع کر دے، اس کا شغل لگانا شروع کر دے، اس کو لوگوں کی نظروں میں تماشا بنا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے، ایک صحابی نے دوسرے سوئے ہوئے صحابی کو ڈرا دیا، سوتے میں ان کو ڈرا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع کر دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے سرے بازار ذلیل کرتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے لوگوں کے درمیان ذلیل کرتا ہے۔ اور اے اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، اور یہ ایسی حسد کی بیماری ہے کہ جو دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے، جیسے سر منڈوا لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بال نہیں رہتے، ایسے بندے کا دین مونڈ دیتی ہے یہ بیماری حسد۔ پھر فرمایا ولا تناجشوا، اور آپس میں ایک دوسرے کی ڈیل کے اوپر، اس کی ٹریڈ کے اوپر، اس کی تجارت کے اوپر، اس کی بولی کے اوپر بولی نہ لگاؤ کہ وہ تجھے 10 روپے میں خرید رہا تجھ سے، میں تجھ سے 11 میں خریدتا ہوں۔ اور اسی طرح اگر تمہارے کسی بھائی نے کسی جگہ رشتہ بھیجا ہوا ہے تو اس رشتے پر اپنا رشتہ نہ بھیجو حتیٰ کہ اس کا فیصلہ ہو جائے، یا رشتہ ہو جائے یا انکار ہو جائے۔ پھر کہا ولا تباغضوا، اور آپس میں دل میں بغض مت پالو، دل میں
بغض مت پالو، یہ ایک ایک حکم جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ نہ حسد کرو، نہ کسی کی بولی پر بولی لگاؤ، نہ رشتے پر رشتہ بھیجو، نہ آپس میں دل کے اندر بغض پالو، اور ساتھ ہی کہا کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ پھر فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی خامیوں پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی خامیوں پر اور اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ اور وہ آدمی کہ جس نے اپنے بھائی کی دنیا کی کسی مصیبت کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا اور دنیا کی مصیبتوں کو بھی اللہ اس سے دور کرے گا۔ پھر کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا ہی رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو بندے پر لازم ہے کہ بندہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو اپنا بھائی سمجھے، اور انسان تبھی ان کو اپنا بھائی سمجھ سکے گا جب وہ یہ جان لے گا کہ میرا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کر لوں۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ شے پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ جو ہے فراڈ کرنا، کسی کی جو ہے وہ لا علمی سے فائدہ اٹھانا، کسی کی شرافت سے فائدہ اٹھانا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اور یہ فراڈ، یہ دھوکہ انسان دنیا کے اندر کتنا کو کھا لے گا، کتنا کو کما لے گا، 10-20 روپے سے زیادہ کیا کر لے گا، وہ بہت بھی کما لے، اربوں خربوں بھی کسی کو دھوکہ دے کر کما لے، تو بہرحال یا اس پیسے نے ختم ہو جانا یا بندے نے ختم ہو جانا۔ تو بندے کو اللہ کو حساب بھی دینا ہے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک مضبوط عمارت کی بنیاد ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ سے جڑ کر ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کی اور کہا کہ مومن تو ایسے سراپا مودت اور محبت ہیں کہ ان کے درمیان کوئی افتراق، کوئی جو ہے وہ انتشار نہیں ہوتا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے لیے ایسی ہی ہے کہ جیسے سر کی مثال جسم کے ساتھ ہے، جیسے سر کو جسم کا سارا نظام سنبھالنا پڑتا ہے اور سر کو جسم کا اصل جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے، تو اسی طرح ایک مومن سارے مسلمانوں کی ایسے ہی فکر کرتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومنوں سے بڑھ کر، تم ایمان والوں سے بڑھ کر، مسلمانوں سے بڑھ کر آپس میں کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو اتنی محبت کرنے والا، اتنی شفقت کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ فرمایا کہ جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، اسی طرح مومنوں کی مثال ہے، ایک مومن کو تکلیف ہو تو سارے اس کا درد محسوس کریں، سب کے سب اس کے دکھ سکھ کے ساتھی بننا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے اندر کوئی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو اس کی عزت کی، اس کی مالی تنگیوں کی، اور اس کے اوپر کوئی بھی مصیبت آ گئی تو اس کو سہارا دیتا ہے، کل قیامت کے دن جب لوگ اوندے منہ ہو کر جہنم کے اندر پھسل پھسل کر گر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پل صراط پر اس کے قدموں کو سنبھالا دے گا، اس کے قدموں کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے گا۔ تو بھائی مومنوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کھانا بناؤ تو اس کے اندر شوربہ زیادہ کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ تو بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی غرض کوئی مفاد سامنے نہ ہو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمت تم پر اترے۔ تو پتہ یہ لگا مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے سے بندے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور بندے کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سو بندہ کوشش کرے اور لوگوں کے درمیان صلح کروائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے دوسرے مسلم بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔
3 دن سے زیادہ ناراض رہنے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک